اللہ فرما رہے ذرا اس وقت کا تصور تو کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کی خبر فرشتوں کو دی، اور فرشتوں کو جب خبر دی تو اصل میں وہ کیا تھا؟ یہ آیت انسان کا مقصد تخلیق بتا رہی ہے، تو cause why human beings were created، کریشن کا کانسیپٹ اور وجہ بتا رہی ہے۔ اور اس آیت کو بس اوقات کچھ لوگ اپنی پاور اور اتھارٹی کو مس یوز کرنے کے لیے مس انٹرپریٹ اور مس انڈرسٹینڈ کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ تو حکمران ہوتا ہے، خلیفہ تو بادشاہ ہوتا ہے، خلیفہ تو حکمران اور لیڈر ہوتا ہے، so we were born rulers، we were made for that۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی حاکم ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہی مالک ہے، اور ہم تو حکمران ہیں، یہ جو ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کے حاکم ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم ان کو جیسے مرضی استعمال کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، اور یہ انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے۔ خلیفہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہے خلامفا۔ خلفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ خلیفہ عربی زبان میں بادشاہ کو، حاکم کو اور رولر کو عربی زبان میں خلیفہ نہیں کہتے۔ عربی زبان میں خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اصل حاکم، اصل مالک، اصل بادشاہ کے پیچھے، اس کی ایبسنس میں جو اس کا جانشین ہوتا ہے، جو اس کا سبارڈینیٹ، اس کا ماتحت ہوتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے۔ خلیفہ جانشین ہے، خلیفہ سبارڈینیٹ اور نائب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ بھی جانتے ہیں دنیا کے اصولوں اور قوانین کے مطابق کہ جو نائب ہوتا ہے، جو جانشین ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ اپنے حاکم کی مرضی مانتا ہے، وہ اصل بادشاہ اور رولر کی ڈکٹیشن کے مطابق کرتا ہے کام۔ ہم اس دنیا میں اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، اللہ کے نبیوں کے ماتحت اور وارث ہیں۔ یہاں پر دنیا میں ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، اپنا نظام اور اپنی خواہشات کے مطابق خدا داد نعمتوں کو استعمال نہیں کرنا۔ وہ جو اصل مالک ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس نے اپنی نعمتیں ہمارے تصرف میں دی ہیں، ہمیں اپنی نعمتیں، خدا داد صلاحیتیں اس کی مرضی، اس کے حکم، اس کی پالیسی اور اس کی ڈکٹیشنز اور کمانڈمنٹس کے مطابق استعمال کرنی ہے۔ یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، اس پر ہم اللہ کے جانشین ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں۔ تو بطور اللہ کے نائب اور جانشین اس زمین پر حاکمیت ہمیں اللہ کی قائم کرنی ہے، اللہ کے قرآن کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے۔ یہی میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے، یہی میرا اور آپ کا مقصد حیات ہے۔ اللہ اس کو مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرما کہ زمین اللہ کی ہو، اس پر آئین بھی قرآن ہو، اس پر نظام بھی قرآن ہو، اس پر نظام حیات اور نظام حکومت بھی قرآن ہو۔ اللہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما۔